آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے، یعنی زراعت، اور اس پر موسمیاتی تبدیلی کے جو گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس چیلنج کا کوئی آپ کہیں مؤثر جواب ہے؟ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے CSA in Pakistan.pdf، اس کے کچھ حصے ہیں۔ یہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر یعنی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ زراعت، جسے CSA کہتے ہیں، اس پر بات کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ CSA کیا چیز ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے طریقے عملی طور پر اپنائے جا رہے ہیں، اور وہ کون سی پالیسیاں ہیں، ادارے ہیں، مالی رکاوٹیں ہیں یا آسانیاں جو اس راہ میں ہے یا مدد کر رہی ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس دستاویز میں کیا اہم باتیں ہیں۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں CSA کا جو تصور ہے نا، وہ بنیادی طور پر 3 مقاصد کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ زراعت سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اسے پائیدار طریقے سے بڑھایا جائے، یعنی کم وسائل میں زیادہ اور بہتر فصل لینا۔ دوسرا، ہمارا جو زرعی نظام ہے اسے موسمیاتی تبدیلی، جیسے آپ نے کہا سیلاب، خشک سالی، شدید گرمی، ان کے منفی اثرات کو برداشت کرنے کے قابل بنانا۔ اسے ہم لچک یا ریزیلینس کہتے ہیں۔ اور تیسرا، زراعت کے شعبے سے جو گرین ہاؤس گیسیں نکلتی ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کی بڑی وجہ ہیں، انہیں کم سے کم کرنا یا ہو سکے تو ختم کرنا۔ تو ایک طرح سے یہ ایک مربوط اپروچ ہے۔ اچھا، تو یہ 3 ستون تو سمجھ آ گئے: پیداوار، لچک اور گیسوں کا اخراج کم کرنا۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دستاویز میں کچھ کافی چونکا دینے والی باتیں ہیں، جیسے پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے سب سے زیادہ دوچار ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے مانسون کیسے بدل رہے ہیں، کبھی شدید بارشیں، سیلاب، کبھی لمبی خشک سالی، درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ وہ 2010 کا سیلاب تو شاید کسی کو نہیں بھولا ہوگا، جس نے ملک کا تقریباً 5واں حصہ ڈبو دیا تھا۔ زراعت کو کتنا نقصان ہوا تھا۔ یہ سب بہت بڑے چیلنجز ہیں ہماری کسانوں کے لیے تو خاص طور پر۔ بالکل۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، دیکھیں اگرچہ پورا ملک متاثر ہو رہا ہے، لیکن جو پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے ہیں نا، وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے لحاظ سے خاص طور پر زیادہ غیر محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ملک کا تقریباً 3/4 حصہ وہ ایسا ہے جہاں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے، یعنی یہ قدرتی طور پر ایک خشک خطہ ہے۔ 3/4 حصہ 250 ملی میٹر سے کم؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور اگرچہ ہمارے پاس دنیا کے بڑے نہری نظاموں میں سے ایک ہے، لیکن بڑھتی آبادی اور پانی کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے مستقبل میں زرعی پانی کی دستیابی میں کمی کا شدید خدشہ ہے۔ تو یہ سارے عوامل مل کر یہی بتاتے ہیں کہ بدلتے موسم میں اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور زرعی شعبے کو مستحکم رکھنے کے لیے CSA کو اپنانا اب کوئی چوائس نہیں رہی، یہ ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اور اس کے صرف ماحولیاتی یا زرعی پہلو ہی نہیں ہیں، معاشی اور سماجی پہلو بھی بہت گہرے ہیں۔ زراعت پاکستان میں اندازاً 2.5 کروڑ لوگوں کو روزگار دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی تعداد ہے۔ اور ملکی GDP کا تقریباً 1/4 حصہ اسی شعبے سے آتا ہے۔ جی بالکل۔ معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ اور یہاں ایک اور بات جو دستاویز میں ہے، جو مجھے کافی حیران کن لگی، کہ پاکستان کی معاشی طور پر فعال خواتین میں سے تقریباً 74% کا بنیادی ذریعہ معاش زراعت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں زمین کی ملکیت، پانی، قرضوں اور نئی ٹیکنالوجی تک مردوں کے مقابلے میں بہت کم رسائی ہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ یعنی اگر CSA ٹیکنالوجیز کو ہمیں کامیاب بنانا ہے وسیع پیمانے پر، تو ان لاکھوں خواتین کاشتکاروں تک ان معلومات اور وسائل کی رسائی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اور یہ صرف سماجی انصاف کا تقاضا نہیں، یہ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، آبادی میں سالانہ تقریباً 2% اضافہ ہو رہا ہے۔
پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک بن چکا ہے. شہروں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، اور زیادہ تر جو زرخیز زمین تھی وہ تو پہلے ہی کاشت میں ہے. تو اب دباؤ یہ ہے کہ اسی زمین سے زیادہ پیداوار لینی ہے، خوراک کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ اضافہ پائیدار طریقوں سے ہی کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے قدرتی وسائل کو تباہ نہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی اہمیت اور ضرورت کی بات. اب ذرا پاکستان میں زراعت کے موجودہ منظرنامے کو دیکھتے ہیں اور یہ کہ موسمیاتی تبدیلی اس پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف قسم کے زرعی موسمیاتی خطے ہیں، یعنی ایگرو ایکولوجیکل زونز AEZs، اور جو ہماری بڑی فصلیں ہیں کپاس، گندم، چاول، گنا، مکئی، یہ زیادہ تر دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں لگتی ہیں. جی ہاں. اور ہمارے ہاں کاشتکاری کے دو بڑے موسم ہیں، خریف جو گرمیوں کی فصلوں کا ہے جیسے چاول، کپاس، مکئی، اور ربی جو سردیوں کی فصلوں کا ہے جیسے گندم اور جو. بالکل. اور زراعت کے شعبے کے اندر بھی لائف سٹاک یعنی مویشی پالنا وہ سب سے بڑا ذیلی شعبہ ہے. یہ زراعت سے جو کل آمدنی ہوتی ہے یعنی زرعی GDP، اس کا آدھے سے بھی زیادہ تقریباً 55.4% بنتا ہے. اور یہ خاص طور پر ان چھوٹے کسانوں کے لیے، بے زمین کسانوں کے لیے اور دیہی خواتین کے لیے آمدنی اور خوراک کا بہت اہم ذریعہ ہے، جن کے پاس شاید زمین کم ہو یا نہ ہو. اچھا، لیکن اتنی بڑی زرعی معیشت کے باوجود خوراک کی حفاظت یعنی فوڈ سیکیورٹی وہ ایک مسئلہ ہے. گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ بہت اچھی نہیں، 113 ممالک میں 78 نمبر پر ہے، اور دستاویز کہتی ہے کہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی، تقریباً 60% لوگ کسی نہ کسی سطح پر غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہر وقت مناسب غذائیت سے بھرپور خوراک نہیں ملتی. جی، یہ تشویشناک ہے. اور غذائیت کی کمی خاص طور پر بچوں اور خواتین میں دیہی علاقوں میں غربت کے ساتھ مل کر ایک بڑا چیلنج ہے. وہ 2010 کے سیلاب کے بعد تو حالات اور بھی خراب ہو گئے تھے. اندازہ تھا کہ تقریباً 9 کروڑ لوگ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے. جی ہاں، وہ بہت مشکل وقت تھا. اب اگر ہم اسے موسمیاتی تبدیلی کے زاویے سے دیکھیں نا، تو یہ صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے. دستاویز ایک اور چونکا دینے والا آنکڑا پیش کرتی ہے کہ پاکستان کی جو کل گرین ہاؤس گیس کا اخراج ہے، اس کا تقریباً 41% زراعت کے شعبے سے آتا ہے. یہ بہت بڑا حصہ ہے. 41% صرف زراعت سے؟ جی، 41%. اور اس میں بھی سب سے بڑا حصہ لائف سٹاک کا ہے، یعنی مویشی پالنے سے متعلقہ. خاص طور پر جانوروں کے ہاضمے سے جو میتھین گیس نکلتی ہے اور ان کے فضلے سے نائٹرس آکسائڈ. چاول کے کھیتوں سے بھی میتھین کا اخراج ہوتا ہے. اور موسمیاتی تبدیلی کے جو متوقع اثرات بتائے جا رہے ہیں، ان میں 2060 تک پاکستان میں اوسط درجہ حرارت میں 1.4 سے 3.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ شامل ہے. 1.5 سے تقریباً 3.25 ڈگری تک. جی، اس سے فصلوں کے پکنے کا دورانیہ بدل سکتا ہے، پانی کی ضرورت بڑھ سکتی ہے، کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ بڑھ سکتا ہے. خاص طور پر گندم اور چاول جیسی ہماری اہم فصلوں کی پیداوار میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. یہ سارے حقائق تو کافی پریشان کن ہیں، لیکن چلیں اب حل کی طرف آتے ہیں. کیا عملی طور پر کچھ کیا جا رہا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا، کہ بہت سے CSI طریقے بالکل نئے نہیں ہیں. کسان کسی نہ کسی شکل میں ان میں سے کچھ کو شاید پہلے ہی استعمال کر رہے ہوں گے. پانی کا مؤثر انتظام، جیسا ہم نے دیکھا، بہت اہم ہے. دستاویز میں چاول کی کاشت میں آلٹرنیٹ ویٹ اینڈ ڈرائنگ AWD ٹیکنیک کا ذکر ہے. یہ کیا ہے، ذرا سمجھائیں گے؟ جی بالکل. AWD کا مطلب ہے کہ چاول کے کھیت کو ہر وقت پانی سے لبالب بھرے رکھنے کی بجائے اسے وقفے وقفے سے خشک ہونے دیا جاتا ہے اور پھر پانی دیا جاتا ہے، سطح کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس طریقے سے نہ صرف پانی کی کافی بچت ہوتی ہے، کچھ اندازے کہتے ہیں 30% تک، بلکہ یہ چاول کے کھیتوں سے میتھین گیس کے اخراج کو بھی کم کرتا ہے. یہ پنجاب اور سندھ میں کچھ علاقوں میں اب استعمال ہو رہا ہے. اچھا، یعنی پانی بھی بچا اور ماحول کے لیے بھی بہتر. اور پانی کی بچت کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ کا بھی ذکر ہے. یہ کیا چیز ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟
دیکھیں، لیزر لینڈ لیولنگ ایک مشین سے ہوتی ہے جی جس میں لیزر گائیڈنس سسٹم لگا ہوتا ہے۔ وہ کھیت کی زمین کو بالکل ہموار ایک لیول میں کر دیتی ہے۔ جب زمین ہموار ہوتی ہے تو جو آبپاشی کا پانی ہے وہ پورے کھیت میں ایک جیسا پھیلتا ہے، جی کہیں کم یا کہیں زیادہ جمع نہیں ہوتا۔ اس سے پانی کا ضائع کم ہوتا ہے، فصل بھی بہتر ہوتی ہے اور کھاد بھی زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ چھوٹے کسانوں کی پہنچ میں ہے؟ یہ مشین مہنگی نہیں ہوتی؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ مشین کی ابتدائی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے اکثر کسان اسے کرائے پر لیتے ہیں، جی جی یا بعض اوقات حکومتی سبسڈی سے اس تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ سمجھ گئی۔ اور کنزرویشن ایگریکلچر یعنی تحفظاتی زراعت کے طریقوں کا بھی ذکر تھا، جیسے نو ٹل کاشت، یہ کیا ہے؟ نو ٹل یا زیرو ٹیلج کا مطلب ہے کہ فصل کاٹنے کے بعد اگلی فصل لگانے کے لیے زمین میں ہل نہیں چلایا جاتا۔ جو پچھلی فصل کی باقیات ہوتی ہیں، پتے، تنکے وغیرہ، انہیں زمین کی سطح پر ہی رہنے دیا جاتا ہے اور بیج براہ راست ان باقیات کے درمیان بو دیا جاتا ہے۔ بغیر ہل چلائے؟ جی، بغیر ہل چلائے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو ہل چلانے کا خرچہ اور وقت بچتا ہے۔ دوسرا، زمین کی جو اوپر والی زرخیز تہ ہے وہ ہوا اور پانی سے بہنے سے محفوظ رہتی ہے۔ تیسرا، زمین میں نامیاتی مادہ بڑھتا ہے، پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ زمین میں کاربن کو ذخیرہ کرنے میں مدد دیتا ہے، جو ماحول کے لیے اچھا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں خاص طور پر جو چاول گندم کا نظام ہے، وہاں یہ طریقہ کافی مقبول ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی کم محنت، کم خرچ اور ماحول کے لیے بھی فائدہ مند۔ اور بیجوں اور جانوروں کی نسلوں میں بہتری کا کیا کردار ہے؟ یہ بھی CSA کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ ایسی فصلوں کی اقسام تیار کرنا اور استعمال کرنا جو زیادہ درجہ حرارت، پانی کی کمی یعنی خشک سالی یا کیڑوں اور بیماریوں کو بہتر طور پر برداشت کر سکیں۔ دستاویز میں مثالیں ہیں، جیسے خیبر پختونخوا KPK میں مکئی کی جلد پکنے والی اقسام جو کم وقت میں تیار ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ پنجاب اور سندھ میں پیاز کی ایسی قسمیں ہیں جو کیڑوں کے خلاف مزاحمت رکھتی ہیں، اور ملک بھر میں گندم اور کپاس کی خشک سالی برداشت کرنے والی اور گرمی برداشت کرنے والی اقسام متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح لائف سٹاک میں بھی ایسی نسلیں تیار کرنے پر کام ہو رہا ہے جو مقامی ماحول سے زیادہ مطابقت رکھتی ہوں اور کم خوراک پر بہتر پیداوار دیں۔ ان بڑی ٹیکنالوجیز کے علاوہ کیا کچھ اور طریقے بھی ہیں جن کا ذکر ہے؟ جی ہاں، کی اور طریقے بھی ہیں۔ مثلاً انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ یعنی کیڑوں کا مربوط انتظام۔ اس کا مطلب ہے کہ کیڑے مار زہروں پر انحصار کم کر کے حیاتیاتی اور دوسرے طریقوں کو ملا کر کیڑوں کو کنٹرول کیا جائے۔ مثال کے طور پر دوست کیڑوں کا استعمال جو نقصان دہ کیڑوں کو کھاتے ہیں، یا جنسی پھندے لگانا۔ بائیو فرٹیلائزر یعنی قدرتی کھادیں اور بائیو پیسٹیسائیڈ یعنی قدرتی کیڑے مار ادویات کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے۔ فصلوں کو عدل بدل کر کاشت کرنا یعنی کراپ روٹیشن، جس سے زمین کی زرخیزی بحال ہوتی ہے، کیڑوں کا چکر ٹوٹتا ہے۔ اور ایگرو فارسٹری یعنی کھیتوں میں یا ان کے کناروں پر درخت لگانا۔ اچھا، درخت لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کھیت میں؟ اس سے زمین کو سایہ ملتا ہے، ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے، زمین کا کٹاؤ کم ہوتا ہے، اور کسانوں کو لکڑی یا پھل کی صورت میں اضافی آمدنی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ توانائی کے حوالے سے بھی کچھ ذکر تھا، خاص طور پر شمسی توانائی کا؟ بالکل۔ پاکستان میں توانائی کی قلت خاص طور پر دیہی علاقوں میں آبپاشی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویلز اور آبپاشی نظام وہ اس مسئلے کا ایک پائیدار حل ہیں۔ پنجاب میں شمسی توانائی سے چلنے والے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز یعنی HEIS ان کو لگانے کے منصوبے کا ذکر ہے۔ یہ اکثر ڈرپ اریگیشن یعنی قطرہ قطرہ آبپاشی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جس سے پانی اور توانائی دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ اعداد و شمار اور ٹیکنالوجیز کی بات تو ہو گئی، کبھی کبھی ایک انفرادی کہانی سے پوری تصویر زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ کیا دستاویز میں کسی کسان کی عملی مثال بھی دی گئی ہے؟ جی ہاں، ایک بہت اچھی مثال ہے سندھ کے ایک چھوٹے کسان علی انور کی۔ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے تعاون سے ایک پروگرام چل رہا تھا۔ اس کے تحت انہوں نے چاول کی کاشت کا ایک نسبتاً نیا طریقہ اپنایا، جسے سسٹم آف رائس انٹینسیفیکیشن SRI کہتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں ڈائریکٹ سیڈڈ رائس یعنی براہ راست بیجائی کا طریقہ استعمال کیا۔
اس میں وہ نرسری لگانے اور پھر پنیری منتقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بیج براہ راست تیار شدہ کھیت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ علی انور کے تجربے سے یہ پتا چلا کہ اس طریقے سے نہ صرف پانی کا استعمال تقریباً 30% کم ہوا، بلکہ وہ جو نرسری لگانے اور پنیری منتقل کرنے پر مزدوری اور خرچہ آتا تھا وہ بھی بچ گیا، جس کے نتیجے میں ان کی جو خالص آمدنی تھی اس میں اضافہ ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کیسے صحیح ٹیکنالوجی اور رہنمائی سے ایک چھوٹا کسان بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کر سکتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک امید افزا مثال ہے۔ تو یہ تو ہو گئیں ٹیکنالوجیز اور طریقے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان سب کو وسیع پیمانے پر اپنانے کے لیے حکومتی سطح پر، اداروں کی سطح پر اور مالیاتی محاذ پر کیا ہو رہا ہے۔ کیا پالیسیاں موجود ہیں؟ دیکھیے، پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر تو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کئی معاہدوں کی توثیق کی ہے، جیسے اقوام متحدہ کا UNFCCC اور کیوٹو پروٹوکول۔ قومی سطح پر وزارت موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ مرکزی رابطہ کار ادارہ ہے۔ پچھلی دہائی میں کئی اہم پالیسیاں اور قوانین بھی بنے ہیں۔ 2010 میں قومی موسمیاتی تبدیلی پالیسی NCCP منظور ہوئی، پھر 2014 سے 2030 تک کے لیے اس پالیسی پر عمل درآمد کا فریم ورک بنا، اور 2017 میں پاکستان کلائمیٹ چینج ایکٹ PCCA منظور ہوا، ایک اہم قانون سازی ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اداروں کے کردار اور ذمہ داریاں طے کرتی ہے، اور ایک قومی کلائمیٹ چینج اتھارٹی اور فنڈ کے قیام کی بنیاد بھی فراہم کرتی ہے۔ اور پیرس معاہدے کے تحت بھی پاکستان نے کچھ وعدے کیے ہیں، وہ INDCs کا ذکر تھا۔ جی، پیرس معاہدے کے تحت ہر ملک کو اپنے طور پر طے کردہ قومی کردار یعنی انٹینڈڈ نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز INDCs پیش کرنے ہوتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات کریں گے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے۔ تو پاکستان نے جو INDCs جمع کرائے ہیں ان میں CSA کو ایک کلیدی حکمت عملی کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیشنل ایڈپٹیشن پلان یعنی قومی مطابقت کا منصوبہ بھی تیار کیا جا رہا ہے طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے۔ پالیسیاں اور قانون تو اپنی جگہ، لیکن اصل چیلنج تو عمل درآمد کا ہوتا ہے۔ دستاویز میں اس حوالے سے کیا مشکلات بتائی گئی ہیں؟ ہاں، یہاں کچھ بڑے چیلنجز کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ 2010 میں جو آئین میں 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے بعد ماحولیات سمیت کئی شعبوں کے اختیارات مرکز سے صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ نظریاتی طور پر تو یہ اچھی بات ہے کہ مقامی مسائل کے حل مقامی سطح پر بہتر ہوں، لیکن عملی طور پر اکثر صوبائی محکموں کے پاس موسمیاتی تبدیلی جیسے پیچیدہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے پالیسی بنانے اور مؤثر عمل درآمد کرنے کی تکنیکی اور مالی صداکار محدود ہے۔ یعنی صلاحیت کی کمی ہے صوبائی سطح پر؟ جی، کافی حد تک۔ دوسرا بڑا چیلنج وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان اور پھر مختلف صوبائی محکموں جیسے زراعت، آبپاشی، ماحولیات، ان کے آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کی کمی ہے۔ ایک مربوط حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے۔ یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان رابطے کی کمی تو واقعی ایک سنجیدہ مسئلہ لگتا ہے۔ کیا دستاویز میں کوئی اشارہ ہے کہ اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ایک چیلنج کے طور پر بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، دستاویز براہ راست حل تو پیش نہیں کرتی، لیکن اس مسئلے کو بہت واضح طور پر اجاگر کرتی ہے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مؤثر رابطے کے میکانزم بنانے کی، مشترکہ منصوبہ بندی کرنے کی اور خاص طور پر صوبائی سطح پر اداروں کی استعداد کار بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ شاید وہ جو کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا قیام ہے وہ اس سمت میں ایک قدم ثابت ہو۔ اور مالی وسائل یعنی فنڈنگ کا کیا حال ہے؟ کیا CSA کو اپنانے کے لیے کافی پیسہ دستیاب ہے؟ فنڈنگ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماضی میں پاکستان کے سرکاری بجٹ میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلقہ منصوبوں کے لیے جو رقم مختص ہوتی رہی ہے وہ بہت کم رہی ہے۔ اگرچہ PCCA 2017 کے تحت پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے قیام کا ذکر ہے، جس کا مقصد مقامی اور بین الاقوامی ذرائع سے فنڈز اکٹھا کرنا ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو چھوٹے کسانوں کی قرضوں تک رسائی ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ 30% سے بھی کم کسان بینکوں جیسے رسمی اداروں سے قرض لے پاتے ہیں۔ صرف 30% سے کم؟ جی، زیادہ تر کو غیر رسمی ذرائع جیسے آڑتی یا مقامی سود خور ان پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جہاں شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ان کے لیے نئی اور مہنگی ٹیکنالوجی اپنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
تو کیا تصویر بالکل ہی مایوس کن ہے یا فائنانسنگ کے کچھ مواقع بھی نظر آتے ہیں؟ نہیں مایوسی کی بات نہیں ہے، مواقع بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 2016 میں پنجاب حکومت نے کسانوں کے لیے تقریباً $1 ارب مالیت کے ایک بڑے پیکیج کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد بہتر ٹیکنالوجی اور طریقوں سے زرعی پیداوار بڑھانا تھا۔ عالمی بینک اور IFAD جیسے عالمی ادارے بھی پاکستان میں زراعت اور آبپاشی کے شعبے میں منصوبوں کے لیے مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں۔ اس کے علاوہ گرین کلائمیٹ فنڈ GCF جیسے بین الاقوامی موسمیاتی فنڈز بھی ہیں، جو ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے اور مطابقت پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے بڑے پیمانے پر گرانٹس اور قرضے دیتے ہیں۔ پاکستان کو بس ان فنڈز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مؤثر منصوبے تیار کرنے اور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ زراعت یعنی CSA اب پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے، اس سے جڑے لاکھوں لوگوں کے روزگار کے لیے اور ملک کی مجموعی خوراک کی حفاظت اور معیشت کے لیے یہ صرف ایک اضافی آپشن نہیں رہا، بلکہ یہ ایک لازمی ضرورت بن چکا ہے۔ موسمیاتی خطرات بہت حقیقی ہیں اور ان کے منفی اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ CSA کے ذریعے ہمارے پاس پیداوار بڑھانے کے، موسمی آفات کے خلاف اپنی فصلوں اور لائف سٹاک کی لچک کو بہتر بنانے کے، اور ساتھ ہی ساتھ زراعت کے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنے کے ٹھوس اور عملی مواقع موجود ہیں۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ پانی کے بہتر انتظام کے جدید طریقوں سے لے کر موسمیاتی تبدیلیوں کو برداشت کرنے والے بہتر بیجوں اور جانوروں کی نسلوں تک، تحفظاتی زراعت اور قابل تجدید توانائی خاص طور پر شمسی توانائی کے استعمال تک، بہت سے مؤثر طریقے اور ٹیکنالوجیز نہ صرف موجود ہیں بلکہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں اپنائے بھی جا رہے ہیں۔ اب اصل چیلنج، جیسا کہ دستاویز بھی اشارہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کامیاب طریقوں کو ملک بھر کے لاکھوں چھوٹے کسانوں تک کیسے پہنچایا جائے، خاص طور پر ان خواتین کاشتکاروں تک جو زراعت میں اتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہیں ان نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے ضروری مالی وسائل اور تکنیکی تربیت کیسے دی جائے، اور جو اچھی پالیسیاں اور قوانین بن گئے ہیں ان پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح نکات اٹھائے ہیں۔ اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں کثیر الجہتی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا، خاص طور پر صوبائی سطح پر ان کی استعداد کار بڑھانی ہوگی۔ تحقیق اور ترقی یعنی R&D میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ مقامی حالات کے مطابق موزوں ترین CSA حل تیار ہوں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اور مختلف متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی رابطہ کاری اور ایک مشترکہ ویژن کا ہونا لازمی ہے، اور سب سے بڑھ کر کسانوں تک معلومات، تربیت اور مالی معاونت کی رسائی کو آسان اور یقینی بنانا ہوگا۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ ہم نے جدید ٹیکنالوجی، پالیسیوں، بین الاقوامی فنڈنگ، ان سب کی بات کی، لیکن کیا پاکستان جیسے ملک میں، جہاں کسانوں کے پاس صدیوں پر محیط مقامی اور روایتی زرعی علم کا ایک خزانہ موجود ہے، اس علم اور ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی جو زمینی اختراعات ہیں، انہیں CSA کے فروغ میں زیادہ منظم اور مؤثر طریقے سے شامل نہیں کیا جا سکتا؟ شاید اس طرح سے جو حل نکلیں وہ نہ صرف زیادہ پائیدار ہوں اور کسانوں کے لیے زیادہ قابل قبول ہوں، بلکہ وہ ہمارے منفرد سماجی اور ماحولیاتی حقائق سے بھی زیادہ ہم آہنگ ہوں۔ اس پر سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔